یہ کہتے ہیں کہ قربانی 7 افراد کی طرف سے ہے، تو اس میں کہتے ہیں 7 حصے دار ہیں، تو کیا چارہ جو لا رہے ہیں اس میں بھی 7 حصے داری کریں اور اسی طرح قصائی کی اجرت میں بھی کریں؟ یا ایک شخص کہتا ہے چلو میں قصائی کی اجرت دے دیتا ہوں، بھائی کہہ رہے ہیں چلو میں گھر چارہ دے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں صرف یہ جو حصے ہوتے ہیں نا یہ گائے کے اندر ہوتے ہیں، قصائی کی اجرت میں نہیں، لانے لے جانے کے خرچے کے اندر نہیں، اور اس میں نہیں۔ وہ اگر ایک آدمی بھی اپنی طرف سے کر دے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حصہ زیادہ دے دیا اور دوسرے کا حصہ کم ہے، نہیں۔ گائے کے جو حصے، خریداری جو گائے کی ہے اس میں 7 حصے دار ہونے چاہیے، باقی ان کے اندر پیسہ ملانا چاہیں آپس میں ٹھیک ہے ملا لیں، لیکن نہیں ملانا چاہے، ایک آدمی اپنی طرف سے کرنا چاہے تو اس سے حصے کی کمی زیادتی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ آپس میں کر سکتے ہیں۔ یہ بہن نے فرمایا کہ سود کا پیسہ ہے کچھ ہمارے پاس، بغیر ثواب کی نیت کے کسی سید صاحب کو دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہ دیں، یہ کسی ویسی غریب کو دے دیں، سید صاحب کی آپ ویسی مدد کریں، اچھا نہیں ہے۔ بہن نے فرمایا کہ اعتکاف میں ہمیں کہا گیا کہ نہ نہائیں، نہ ٹوتھ پیسٹ کریں، نہ 10 دن تک صابن لگائیں، کیا کریں؟ بھائی شریعت نے اعتکاف کا حکم دیا ہے، سڑنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تو اگر آپ مسجد میں ہیں، فنائے مسجد میں غسل خانہ وغیرہ ہے، وضو خانہ ہے، آپ یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ ایسی اگر کوئی بہن اپنے گھر میں اعتکاف کرتی ہے اور اٹیچ باتھ موجود ہے تو اس میں جا کر یہ تمام کام کر سکتی ہے، تو اس لیے اس طرح کے انتظام کرنے کے بعد بالکل کر لیں۔ ایک بہن نے آفر کویسچن کیا کہ کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق ہوا، پھر وہ پریگننٹ بھی ہو گئی، انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا ہے، اب ان کا بچہ بھی ہو گیا، دونوں شریف ہو گئے اور مطلب باشرع بھی ہو گئے ہیں اور بھی کئی بچے ہوئے ہیں، اب کسی نے ان کو کہا کہ اس حالت میں تمہارا نکاح ہی نہیں ہوگا، تو یہ بیچارے پریشان ہیں۔ دیکھیں جس نے اس طرح کا فتویٰ دیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور بحکم حدیث اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کریں گے۔ جب مسئلہ معلوم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائیں، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی بچی اس طرح اس سے غلطی ہو گئی ہے، یاد رکھیں اس حالت میں اس کا نکاح بالکل درست ہے۔ یہ تو وہ شخص تھا جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اگر اس کے نکاح کسی اجنبی سے بھی کر دیا جاتا اس سے بھی نکاح صحیح تھا۔ فرق یہ ہے کہ جس کا بچہ ہوتا ہے اگر اسی سے نکاح ہو جائے تو جسمانی تعلق قائم کرنا جائز، اور اگر کسی دوسرے شخص سے نکاح ہوتا ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو یہ دونوں آپس میں جسمانی تعلق قائم نہیں کریں گے، بس اتنا حکم ہے، لیکن نکاح بالکل درست ہے۔ جس نے نکاح کو بھی منع کیا وہ بڑا گناہگار ہوا۔ ایک ہی کہتی ہیں اگر کوئی گھر میں کفیل ہیں لیکن ان کے پاس وہ مالک نصاب نہیں اور ان کی جوان بیٹی مالک نصاب ہے تو بیٹی پہ قربانی واجب ہوگی کہ نہیں، یا کفیل ہی کرے گا؟ دیکھیں ہم نے بارہا سمجھایا، آپ نے شاید وہ سنے نہیں ہوں گے پروگرام، جس کے پاس قربانی کے دنوں میں نصاب کے برابر رقم موجود ہے اور باقی شرائط بھی ہیں، مثلا وہ مسلمان ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، غیر مسافر ہیں، مسافر نہ ہو، اور مالک نصاب، اس پہ قربانی واجب۔ تو اگر کفیل جو گھر کے ہیں، والد صاحب مثال کے طور پہ وہ مالک نصاب نہیں ہے، بیٹی مالکہ نصاب ہے، جیسے جاب کرتی ہیں بچے، ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، تو بیٹی پہ قربانی واجب ہوگی، اسے کرنی ہوگی۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا حالت حیض میں اگر کوئی بہن سورہ کوثر کا ورد پہلے سے کرتی آ رہی ہیں تو کیا اس کا حالت حیض میں بھی ورد کر سکتی ہیں؟ دیکھیں ہرگز نہیں، کیونکہ یہ قرآن ہے، یہ کوئی دعا نہیں ہے، تو خاص قرآن ہے، اور قرآن کو ان ایام میں ہرگز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان ایام میں ناغہ کریں، اس کے بعد پھر اپنا شروع کریں۔ ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ مکروہ اوقات میں قرآن اور قرآنی وظائف پڑھنے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں قرآن پڑھ سکتے ہیں، بعض نے لکھا ہے کہ اچھا نہیں ہے کہ نہ پڑھیں، اور بعض نے کہا ہے کہ آیت سجدہ نہ پڑھیں، کیونکہ اس وقت میں سجدہ کرنا منع ہے، پھر اس کی تاخیر ہوگی، حالانکہ تاخیر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن پھر بھی منع کیا، تو نہ پڑھیں اچھا ہے، لیکن پڑھ لیں تو اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، اچھی طریقے سے وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ گوشت کی جو تقسیم ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ دوست احباب، ایک حصہ رشتہ دار اور ایک اپنے پاس رکھ لیں، کیا یہ تقسیم کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہوتی، مستحب ہے، افضل ہے کہ کر لیں، بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے اگر کوئی شخص غریب ہے، اسے سال بھر میں اس طرح کا گوشت میسر نہیں ہوتا، وہ قربانی کرتا ہے تو وہ سارا کا سارا گوشت اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ سکتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کھا سکیں۔ بالکل بھی تقسیم نہ کرے، کوئی گناہگار نہیں ہے۔ ہاں اگر کرنا چاہیں تو یہ صورت افضل ہے، اچھا ہے، لیکن میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں کہ گوشت جب تقسیم کریں تو جو آپ دیتے ہیں نا کسی کو، سمجھ لیں وہ اللہ کو دیتے ہیں، اور جو اپنے پاس رکھتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھ لیں کہ اللہ کو کیا دے رہے ہیں اور اپنے پاس کیا رکھ رہے ہیں۔ عشق الہی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے اچھا نکالا جائے، کم از کم ایسا تو نکالیں جو آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں، لیکن ہم گول گول بوٹیاں، اچھی بوٹیاں اپنے ڈی فریزر میں، اور بالکل پسلیاں ٹیڑھی میڑھی پڑی ہوئی ہیں ان کو اٹھا کے اس کی تھیلیاں بنا کر وہ اللہ کے لیے دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کے قبولیت میں ذرا سے بھی اپنی حکمت بالغہ سے دیر کر دے تو پھر ان لاڈلوں کی اللہ سے بغاوت دیکھیں اور لڑائی جھگڑا دیکھیں. تو ذرا اپنے رویوں کو بھی ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں.